आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए, आपके घरों में राहत अमन चैन सुकून अता फरमाए और आपके बच्चों को फरमाबरदार खिदमतगार और नेक और सालेह बनाए। आपकी रोज़ियों में उम्र में ईमान में अपने फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमाए। बीमारों को अल्लाह ताला शफ़ा अता फरमाए, कमज़ोरों को क़ुव्वत अता फरमाए, बिछड़े हुओं को मिला दे, रूठे हुओं को मना दे। अल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज के व्लॉग का टॉपिक है कि पैसा कमाना आसान है या खर्च करना आसान है। पैसे को अर्न करना आसान है या पैसे को खर्च करना आसान है। जैसा कि आपने सुन रखा है, लोग पूछते हैं कि अक्ल बड़ी है या भैंस। तो लोगों को भैंस तो नज़र आ रही होती है, बफलो जो होती है, मझ जो होती है, तो वो ज़ाहिर कहते हैं कि अक्ल छोटी या भैंस बड़ी है। लेकिन असल में जो अक्ल होती है, अक्ल की वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अक्ल की वजह से सारी दुनिया में राज कर रहा है, चाँद सितारों तक पहुंचा हुआ है, इतनी इजादात की हुई हैं, इन्वेंशन की हुई हैं। अक्ल की वजह से ये ग्रोसरी वगैरह गाता है, मशीनरी बनाता है, हर चीज़ हो रही है, कंप्यूटर चल रहे हैं, सारी अक्ल की वजह से जो अल्लाह ताला ने दी है इंसान को। तो इसी तरीके से जो अक्लमंद होते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि पैसा कमाना आसान है, खर्च करना मुश्किल है। और जो बेवकूफ़ होते हैं वो ये समझते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, खर्च तो हम मिनटों में कर लेंगे। उन दोनों की आपस में ये जिरा होती है, ये बहस होती है, ये उनका बात होती है कि जो दलील होती है वो उसकी अक्लमंद की, कि जब आप काम करते हैं, आप डट के दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, कमा के पैसा अगर उसका सही मकसद पूरा ना हुआ, उस पैसे को सही तरीके से सर्फ ना किया, तो वो पैसा तकरीबन ज़ाया हो गया, टाइम ज़ाया हो गया, आपकी जो अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो गई, आपकी जो मेहनत है वो सारी की सारा कुछ ज़ाया हो गया। और अगर आपने वो पैसा कमा के अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया, उसे अच्छी जगह पे लगाया, तो वो आपका पैसा वेल स्पेंड हो गया, अच्छा हो गया, कामयाब होगी। अक्सर में देखा गया है कि हमारी कम्युनिटी का ये अलमिया है कि लोग बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं। बस पैसा पैसा पैसा, किसी ना किसी तरीके से पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, काम काज करके, इधर से बजट करके, सेविंग करके, कंजूसियाँ कर करके, और कभी कभी तो हलाल हराम का भी परहेज़ नहीं किया जाता, बस पैसा इकट्ठे करने की दौड़ में कि पैसा जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जब सर्फ करने का टाइम आता है, खर्च करने का टाइम आता है, तो तब पैसे को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम रबश बिन में डालते हैं, जो रूढ़ी पे गंद डाला जाता है। बेदर्दी से, बेपरवाही से उसको खर्च कर दिया जाता है, जबकि वो बहुत हार्ड अर्न होता है। एक पूरा घंटा आप मेहनत करेंगे, आप थके हुए हों, आपका जो कुछ मर्ज़ी दुख रहा हो, आप काम करेंगे, फिर जाके 8 पाउंड आएंगे। और हमारा दिल किया ये शर्ट ले ले, ये हमारे कपड़े ले ले, ये वाला जूता ले ले, ये वाला खाना खा ले। 1 मिनट में हमने लिया, उसको खर्च कर लिया, बाद में हमें उसका कोई चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे, पेरेंट्स हुआ करते थे, तो वो कहते थे कि सबसे पहला जो सर्फ होता है
خرچ کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھوک کو مٹانا، کہ انسان صحت مند اچھی غذا کھائے، اچھی خوراک کھائے تاکہ زندہ رہ سکے اور اس کی صحت بحال ہو۔ جان ہے تو جہان ہے نا، تو وہ زندہ رہے۔ دوسری جو اس کی ہوتی ہے فائدہ، تعلیم حاصل کرنا، انسان کو انسان بنانا، انسان کو انسان بننا اور بنانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ میرے ساتھ کسی بچے کی بات ہوئی تو وہ بچہ 3 جگہ پہ کام کر رہی ہے۔ وہ کمپلین کرتا ہے یا کرتی ہے کہ میرے سے کام بہت لیا جاتا ہے، میں تھک جاتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی جو بڑے اوپر والی ہوتی ہیں مینیجر وغیرہ، وہ ڈانٹ پلا دیتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں۔ پھر ویکینڈ پہ بھی وہ کام کرتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی اس کا اپنا بزنس ہے، اس کے علاوہ بھی اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ جو اپنی فرینڈز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا ہوتا ہے، اس پہ بھی بچے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ مجھے سارے کچھ میں سے یہ لگا کہ وہ بچہ اپنے آرام کا خیال صحیح سے نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی دوڑ میں اس نے اپنے آپ کو اتنا ٹائٹ کر لیا ہے، وہ ریلیکس نہیں ہو رہا، وہ اس کو نیند پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو جلدی جلدی ہاتھ میں سینڈوچ ہوتا ہے، ساتھ میں واک کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کھانا پکا رہا ہوتا ہے، ساتھ میں وہ موبائل پکڑ کے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کو سٹریس لاتی ہیں۔ انسان کو خود سے ریلیکس رہنا چاہیے۔ آج ہی میں کسی بہن سے بات کر رہی تھی تو میں نے اس سے یہی کہا کہ اگر آپ نے خوش رہنا ہے، اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو، صحت مند ہونے کے لیے خوش ہونا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے، نیند کا پورا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، ہیلتھی ڈائٹ کھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، گڈ ایکسرسائز بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، نیند بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو بندے صحت مند رہنا چاہتے ہیں وہ خوش رہیں، اور خوش رہنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ خوش رہنے کا سب سے بڑا سیکرٹ یا کی سیکرٹ آف ہیپینس اینڈ سکسیس is to be thankful all the time to Allah Almighty. Appreciate whatever you have. Be grateful the opportunity, the time, the life, the health Allah have already given you without any effort. If we see closely, even people got million or billion money, but they cannot bring 1 second back, and they cannot buy health, they cannot buy happiness, they cannot buy the things Allah have given. Whatever Allah have given for our needs and for our luxury life, it is actually nemat, gift. Nemat means gift, and when we have this precious gift, we should be thankful. Like I'm showing you the flowers, because the flowers make me so happy and relaxed. Same when I see children, I feel happy. When I smell good flower, it make me fresh. So when you feel happy, then you start appreciating all the things, and all, if you say in your life you've got some little bit difficulties, if you just put behind what you don't have, or what difficulties you have, the things you have already is way more than the things we don't have. And Allah Almighty knows what is right for us and what is not right for us.
And Allah brings the things on time with His will. Everything got time to come in our life. There is a health, there is a illness, there is a life, there is a death, there is a happiness, there is a sadness, there is a richness, there is a poor, there is a respect, there is no respect. So Allah made everything in two. So Allah bring everything on a person, individual, step by step on time. So the person become close to Allah subhanahu wa ta'ala and start appreciating, be thankful, and fulfill the purpose of life, why Allah have sent me in this world, to praise Allah. How are we going to praise Allah? When we're going to explore the world, when we're going to start exploring the world and Allah Ta'ala's nature we're going to think about, then inshallah Ta'ala we're going to be more happy. If you are hungry and you want to eat something, just like with taste, because you are hungry and you got the food now, the little bit food going to taste way more better. But if you are full, if you are already have eaten, you are full now, you don't have a room in your stomach, and you try to eat and taste something, could be better tasted than before, but it is going to be tasteless. Why? Because you are full and your brain and your body don't need food. Brain tells you there is no taste. When you are hungry, sometimes when you remember something delicious you used to eat in a childhood, when you remember, you start having a taste in your mind and your mouth watering. Same, when people start working, and the purpose should be very, very good. I'm working hard. I need to give good education to my children. They need uniform, they need books, they need medicine. I need to have a healthy food at home. There is a limited money. It's up to you how you spend. You just go to a shop and buy so many things, very cheap, but without any purpose, without any use. Or you can spend the money and put little bit more money and have something nice and comfortable and useful, like a shoes or something. You need it. Even it is expensive, but you need it. Needs are most important than what we want. What we end up doing when we go for shopping, we just become so inspired and relaxed and happy. They put the things to attract us in the shops. So when we see the things, we feel tempted to buy it, and we forget in the case what have we already have at home. The things you got at home one time was your best choice quality things. Now you forget about them. You couldn't throw it in a bin. Sometimes if you throw, you waste the things, you waste the money and time and working hard time as well. You put everything in a bin. So if you just make a list before you go to shop, what you need, what are the needs. From the needs, just make a short what actually are real needs. Reconsider again to your list what you need. Then you try to buy the things you really, really need. And it's going to be very, very useful. It happened to me so many times. Sometimes I used to go down, I have a limited money. I spend and I don't know what to do with the thing.
And sometimes I ask the shopkeeper, like I'm thinking I'm buying a foundation, but the foundation is for a different color. I might buy now because it's cheap on sale promotion, but might it doesn't suit me and is no fulfilling the purpose, so no point to buy it. I used to buy and dump at home, but I'm learning, and whenever I have learned something, I will pass on to you. So when you work hard, your goal should not be just very small. Like I work hard to just have food. After you had food, there is no need, just finish. No, the purpose should be good health. And if your purpose is going to be good health, you're going to buy good healthy food, healthy diet, balanced diet. Doesn't matter fish cost you more or lamb more cost you more. You will buy healthy and cook properly and waste not, and then you're going to improve your health. If you spend on your education give a human being awareness, make a human being a human being, man. Then you will respect, you will work hard, you will be disciplined, you will care about other people and environment, or safety and health and caring. Caring is actually sympathy, and caring is insaniyat. Insan is a word unas, alif noon seen. Anas mean love, pyar, mohabbat. So if the people don't have respect for others, people don't care about others, they just care for themselves, I think there is insaniyat less in them. We have to improve in this matter. So only don't think for yourself, think for others. People like working hard and getting money, and then when end up spending just waste it. I will share a hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'm not 100% know the proper hadith, but it was like this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Haven't you seen a lady making a thread with cotton? चरखे के साथ धागा बना रही है, making a thread, and she's doing from morning till evening all day long, and in the evening she break all the little thread into pieces. Then is no point to make from the beginning. It's just waste. If you work hard, for example, from the morning till evening, you start making a building. When you reached up to the lintel size, and you just destroy all the building again, and you wasted cement, you waste bricks, you waste time, you wasted sand, you wasted everything. Same, when we work hard and we buy something unnecessarily and which we don't need, just throw the money, then putting yourself in a hardship is no worth. So you should just be relaxed, look after your health, be alive and happy, and work how much you can easily work. And with the money, you make sure you meet the needs, know the things you want. If you carry on making the list what you want, list is unlimited. Like if you have a horse is not trained to be thinking follow your instructions, will run it this way and that way without any proper proper control. Or wish list is, unless you go die, it's not going to finish. So
we need to control our wish list. When we controlled, these are our needs, we're going to do this is best way, and we're going to enjoy inshallah, and we're not going to be put burden on ourselves, and not we're going to put burden on others. If we were going to be well enough and happy enough, then we can support someone. So it is important, the life, health, being grateful is all ni'mat, all rewards of Allah. We should be appreciating all the time. If you can see the flowers make you smile, flowers make you happy, and these are telling us a lesson. We need to keep smile and happy the best way, and alhamdulillah, Allah will bring easy time to us. If it's a hard time now, easy time will come inshallah. Inna ma'al usrin yusra, inna ma'al usrin yusra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wa'adana anka wizrak allazi anqaza zahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آمین. صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آپ خدا نے جب کہا
صلی علی محمد. آپ خدا نے جب کہا صلی علی محمد، کیوں نہ کہیں پھر انبیاء، کیوں نہ کہیں پھر انبیاء صلی علی محمد. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. عرش سے آتی ہے صدا، عرش سے آتی ہے صدا، صلی علی محمد. نور جمال مصطفیٰ، نور جمال مصطفیٰ، صلی علی محمد. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی رسولنا، صلی علی محمد. لمحہ ذات کبریا، باعث خلق جز و کل، فخر جمیع المرسلین، رہبر و ہادی یہ سبل. لمحہ ذات کبریا، باعث خلق جز و کل، فخر جمیع المرسلین، رہبر و ہادی سبل. نور سے جس کی ہو گئی آتش کفر، بجھ گئے گل. بعد نماز تھا یہی ورد وظیفہ رسل، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. بیجے ہیں صدا درود، وحش و طہور، انس و جن، حور و بہشت جادواں، کس کو ملے ہیں ان کے بن. واجب چیز ہے قلب ہو جس سے مطمئن، انشاءاللہ اگر نجات تو چاہے، پڑھ لے یہ دن رات، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی رسولنا، صلی علی
محمد صلی علی نورنا صلی علی محمد بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد بس میرا ماہی صلی علی بس میرا ماہی صلی علی کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں میں تیرے در تے آئیاں میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری جھولی بھر دے سائیاں میری جھولی بھر دے سائیاں کر دے کرم رب 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 سائیاں میری جھولی بھر دے سائیاں میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں اے خاص رسل وقت دعا ہے اے خاص رسل وقت دعا ہے اے خاص رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے
امت پہ تیری عجب وقت پڑا ہے، اے خاصائے خاص رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری یہ عجب وقت آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے، جو دین سے ہوئی بزم جہاں میں چراغاں، جو دین سے ہوئی بزم جہاں میں چراغاں، جو دین میں تھا شریک عالم کا نگہبان، اب اس کی نگہبان ہے تو خدا ہے، اب اس کا نگہبان ہے تو خدا ہے، جو کفر کو جہاں سے آیا تھا مٹانے، جو کفر کو جہاں سے آیا تھا مٹانے، اس کفر کا اب کھا کے پڑا ہے، اے خاصائے خاص وقت دعا ہے، امت پہ تیری یہ وقت آن پڑا ہے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو دین میں تھا شریک عالم کا دیا ہے، اب اس کی نگہبان ہے تو خدا ہے، جو کفر کو جہاں سے آیا تھا مٹانے، اس کفر کا اب کھا کے پڑا ہے، اے خاصائے خاص رسل وقت دعا ہے، اے خاصائے خاص رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں اب وہ غریب الغربا ہے، پردیس میں اب وہ غریب الغربا ہے، پردیس میں اب وہ غریب الغربا ہے، میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے
محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے صدقے محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے گناہگاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے صدقے محمد کے صدقے محمد کے آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر میرا یہ بلاگ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل دیسی بی بی یو کے کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ لائک کا بٹن پریس کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے فری آف چارج۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو ہمارے بہن بھائی دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو راحت چین امن سکون عطا فرمائے، بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، روزیوں میں برکت عطا فرمائے، دونوں جہان کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے چینل دیسی بی بی یو کا مقصد انسانیت کی بھلائی ہے۔ جب آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسا آپ غریبوں میں کھانا بانٹتے ہیں، ضرورت مندوں کو کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اگر اس کو بانٹیں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کو سکون حاصل ہوگا، کامیابیاں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو غور سے سنا کریں، دیکھا کریں، سمجھا کریں، عمل کیا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بے سہاروں کے اللہ تعالیٰ سہارے پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلب مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں۔ عطا کر ہمیں تیری کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ۔ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے،
तेरी हूँ तुझी से दुआ मांगती हूँ। झोली हमारी मुरादों से भर दे, झोली हमारी मुरादों से भर दे, नेक मुरादों की खातर दुआ मांगती हूँ। तलब मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। तलब मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया। मैं तेरे दर ते आईया, मैं तेरे दर ते आईया, मैं तेरे दर ते आईया। कर दे करम रब साया, 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 कर दे करम रब साया। मैं तेरे दर ते आईया, मैं तेरे दर ते आईया, मैं तेरे दर ते आईया, मैं तेरे दर ते आईया। कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, मेरी झोली भर दे साया। मैं तेरे दर ते आईया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब साया, कर दे करम रब